اور اگر تجارت غلط نیت اور ناجائز طریقے سے کی جائے تو اس طرح کمایا ہوا مال انسان کے لیے وبال، فتنہ اور دشمن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں مال کے لیے دو مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ بعض جگہ اسے دشمن، فتنہ اور خبیث قرار دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جگہ اسے فضل، رزق اور طیبات میں شامل کیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے ناواقف ایک عام آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ الیاذ باللہ قرآن و حدیث میں تناقض اور تضاد ہے، حالانکہ یہ دونوں قسم کی اصطلاحات دو مختلف حالتوں پر مبنی ہیں۔ اگر مال اچھی نیت سے اور حلال طریقے سے کمایا جائے تو یہ اللہ کا فضل اور ثواب کا باعث ہے، ورنہ یہ فتنہ اور عذاب کا سبب ہے۔ اچھی نیت کا مطلب یہ ہے کہ مال کماتے وقت خدا کا خوف اور فکر آخرت دامنگیر رہے۔ کسب حلال کا مقصد اپنے بیوی بچوں، والدین اور مستحقین کے حقوق کی ادائیگی ہو، اور اگر انسان کو خدا کا خوف اور فکر آخرت نہ ہو اور اس کے دل و دماغ میں صرف پیسہ کمانے کی دھن ہو تو وہ مادہ پرست، میٹیریلسٹک شخص ہے۔ یہ انداز فکر کسی سچے مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ حلال طریقے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے مال کمایا جائے جو اسلام کے بتائے ہوئے جائز طریقے ہوں اور ہر ناجائز طریقے سے اجتناب کرتا ہو۔ لہٰذا اس طرح کے مال کمانے والے اللہ کے محبوب ہیں اور انہی کے بارے میں الکاسب حبیب اللہ کہا گیا ہے۔ اور ایسے تاجروں کا حشر قیامت کے روز انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح دوسری بعض احادیث سے تجارت کے مختلف اقسام کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ مثلا شرکت یعنی پارٹنرشپ کے بارے میں بعض احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا ثالث الشرکاء ما لم یخن احدہما، میں دو شریکوں کے درمیان تیسرا شریک بن جاتا ہوں جب تک ان میں سے کوئی ایک خیانت نہ کرے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں فرمایا گیا ید اللہ علی الشرکاء ما لم یخن احدہما، اللہ تعالیٰ کی مدد شرکاء کے ساتھ ہوتی ہے جب تک ان میں سے کوئی خیانت نہ کرے۔ اسی طرح اپنے مال کی بچت کرنے کی بھی حدیث میں فضیلت آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک تذر ورثتک اغنیاء خیرا من ان تذرہم عالۃ یتکففون الناس، یعنی اگر تم اپنے ورثاء مالدار حالت میں چھوڑو تو یہ اس صورت سے بہت بہتر ہے کہ تم انہیں اس طرح چھوڑ کر جاؤ کہ وہ محتاج اور دوسروں کی دست نگر ہوں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ انسان اپنے ورثاء کو مالدار ایسی حالت میں چھوڑ کر جا سکتا ہے جبکہ اس نے اپنے مال کی بچت کر رکھی ہو۔ اسی طرح اپنے مال کو یوں ہی بیکار چھوڑنا اور اسے کسی سرمایہ کاری یعنی انویسٹمنٹ میں نہ لگانا بھی غلط ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے الا من ولی یتیما وله مال فلیتجر فی مالہ لکی لا تأکلہ الصدقہ، یعنی اگر تم میں سے کوئی کسی یتیم اور دوسری روایت کے مطابق کسی بیوہ کا نگہبان یعنی کہ ولی ہو تو اسے چاہیے کہ اس کے مال کو تجارت میں لگا دے تاکہ اسے صدقہ نہ کھا جائے، یعنی وہ مال ہر سال زکوٰۃ اور صدقات ادا کرتے کرتے کم ہو جائے۔ خلاصہ یہ کہ حلال طریقے سے تجارت کرنے کی کافی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، اس کے برخلاف حرام طریقے سے دولت کمانے کی سخت مذمت اور حرمت آئی ہے۔